السلام علیکم۔ ملکی تاریخ کے انتہائی متنازع اور مشکل ترین انتخابات کا مرحلہ کل 8 فروری کو مکمل ہوا اور اس کے نتائج کل شام 6 بجے سے آنا شروع ہوئے، اور اس کے نتائج آنے سے جو ٹرینڈ معلوم ہو رہا تھا ان کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد ارکان واضح اکثریت کے ساتھ آگے جا رہے تھے، اور پھر اچانک رات کے 1 بجے نتائج کو روک دیا گیا، اور سب اسی انتظار میں تھے کہ اب نتائج کا اعلان ہوگا۔ جس طرح الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا کہ 1 بجے کے قریب اور زیادہ سے زیادہ 2 بجے تک تمام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا، تو پوری قوم میں نتائج کے انتظار میں جاگتی رہی، لیکن نتائج کا اعلان نہ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ جو پہلے موبائل سروس بند کی گئی تھی، پھر بعد میں وہ موبائل سروس بحال کر دی گئی، لیکن اچانک وہ موبائل سروس بھی بند کر دی گئی، جو ایک عام آدمی بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے اور کس مقصد کے لیے موبائل سروس بند کر دی گئی، اور کہ جواز پیدا کیا جانا تھا کہ نتائج موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے نتائج کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جس طرح نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، اسی طرح الیکشن کمیشن بھی نتائج کے ایڈجسٹمنٹ میں مصروف لگتا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو 6 بجے نتائج آنا اور اس کے بعد پھر اچانک سے 1 بجے نتائج کا رک جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اچانک کیا ہوا کہ جب تحریک انصاف کے ارکان جو ممبران امیدوار تھے وہ جیت رہے تھے بعض اکثریت کے ساتھ، اچانک وہ نتائج روک دیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ بنی۔ اور جب دوبارہ نتائج آنا شروع ہوئے تو سب یہ سن کے حیران رہ گئے کہ جو جیت رہے تھے وہ ہارنے لگ گئے، اور جو ہار رہے تھے وہ جیتنے لگ گئے۔ اور اس کے پس پردہ کیا مقاصد تھے؟ ظاہر سی بات ہے اب نتائج کا روک دیا جانا اور ان کا اعلان کرنا اسی منظم پلاننگ کا نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح الیکشن کی ابتدا میں معلوم ہو گیا تھا کہ جس طرح تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے تھے، اس کے بعد پھر اس کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اور پھر اس کے بانی عمران خان کو جس طرح انتخابی عمل سے باہر کیا گیا، ان کو انتخابات سے پہلے سزائیں سنا دی گئیں، اور جس کا واضح مقصد یہی پیغام دینا تھا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ آپ کو جو قید ہے وہ تو جیل میں، اب وہ انتخابی عمل سے باہر ہے تو وہ بددل ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں اور وہ انتخابی عمل سے لا تعلق کی کریں۔ تو کل بھی اور پرسوں بھی یہ ٹرینڈ چلایا گیا کہ تحریک انصاف نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا، اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے عوام سے یہ اپیل کی جا رہی تھی کہ آپ الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں جائے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا تھا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ پی ٹی آئی تو بھرپور طریقے سے یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے ووٹرز کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے صبح 8 بجے پولنگ اسٹیشن جانا ہے، پرامن طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ عمران خان کو انصاف دیا جا سکے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران پی ٹی آئی کے ارکان کے نتائج روکے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نتائج وہ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ بلاول نے جو بیان دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ووٹ چوری ہوئے تو میں ان کا پیچھا کروں گا، اور ان کا اتنا پیچھا کروں گا کہ ان کو عمران خان بھول جائے گا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ شاید یہی وجہ بلاول بھٹو کی جو دھمکی تھی وہ کام کر گئی، تو اسی وجہ سے یہی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو نتائج تھے کامیابی کا وہ تو روک دیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی کے نتائج کا سلسلہ وہ پیپلز پارٹی کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں وہ آواز نہ اٹھا دے کہ یہ نتائج کیوں روکے گئے، ان کو چپ کرانے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے ان کا سلسلہ یک طرفہ طور پہ جاری رہا۔ یہ بھی کہ انتہائی دلچسپ بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے۔ تو اسی دوران پھر ایم کیو ایم کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ ہمارے ارکان جو ہے وہ جیت رہے ہیں اور ہم کراچی کے اپنے نشستیں جو ہے واپس لے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پریشر ڈالا جا رہا تھا الیکشن کمیشن پہ، اور وہ بھی چیز کو سمجھ رہے نوٹ کر رہے تھے، اور ذہن بنایا جا رہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن ہمارے ووٹوں کے اندر ہیرا پھیری کرے، ہمارے رزلٹ کے اندر ہیرا پھیری کرے تو ہم پہلے کہہ دیں کہ ہم جیت رہے ہیں، 18 سیٹوں سے ہم آگے ہیں۔ وہ بھی ایک پریشر ہی ڈالا جا رہا تھا۔ اب اس وقت عمران خان کی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی میڈیا پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیا پس پردہ اس کے مقاصد ہیں کہ کیوں یہ موبائل سروس بند کر دی گئی، نتائج کا اعلان بھی روک دیا گیا ہے۔ اور
انتہائی سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ یہ سب جو سلسلہ شروع ہوا تھا انتخابی عمل شروع ہونے سے کے وقت سے تو ابھی تک وہ نتائج کے اعلان تک یہ یک طرفہ کارروائی جو تحریک انصاف کے خلاف جاری تھی اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جاری تھی، وہ الیکشن کے نتائج تک وہ سب کچھ وہ اسی طرح پوری رفتار سے جاری رہا، اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ اور عوام کا تو ابھی عمران خان کے ساتھ جو ہے عشق اور محبت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا، اور عمران خان کے لیے ایک رومانس کی حیثیت اختیار کر گیا، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو ایک محبت کا استعارہ بن گئے، تو عمران خان بھی اب عوام کے لیے اسی طرح ایک عشق اور محبت کا ایک سلسلہ بن گیا۔ اور ان کا عمران خان کو سزا دینے والوں کو جو خیال تھا اور ان کو جو سوچی کہ عمران خان کی سزا کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن ورکر جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے اور انتخابی عمل سے وہ ایک طرف ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بلکہ انہوں نے تو اس چیز کو یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے اپنے ووٹ کے ساتھ عمران خان کو انصاف دلانا ہے اور عمران خان کو آزاد کروانا ہے۔ اسی نظریے اسی سوچ کے تحت اگر وہ کوئی نہیں جا بھی رہا تھا تو پہلے تو اب عمران خان کو سزا سننے اور اس سارے ناانصافی رجعتی کے بعد ان کا جو مزید یہ حوصلہ مزید اس چیز پہ مضبوط ہوا کہ اب ہم نے لازمی ہر صورت جا کے ووٹ ڈالنا ہے اور عمران خان کو رہائی دلوانی ہے۔ اور اسی جذبے کے اسی سوچ کے تحت تحریک انصاف کے جو ووٹر تھے وہ مایوس نہیں ہوئے اور بلکہ وہ ان کے اندر اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور ان انتخابات کے اندر جو ناظرین ایک قابل غور باتیں، ان میں نون لیگ کو بھی اپنی اوقات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کس پوزیشن میں کس سٹیج پہ ہیں کہ ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کی گئی، اور لاڈ پلس حکومت بنانے کی پوزیشن میں جو اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا، جو سوچ رہا تھا، اور ان کی طرف سے جو بیانات بھی دیے جا رہے تھے اور اخبارات کے اندر وہ بڑے بڑے اشتہارات بھی دیے جا رہے تھے کہ اب نون لیگ کی حکومت اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو سارا کچھ جو پروسیس ہے نتائج کو روکنے کا صرف اسی لیے سارا کچھ یہ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی کے جو ارکان واضح اکثریت کے ساتھ جیت رہے ہیں تو ان نتائج کو روک کے نون لیگ کے جو نتائج ان کو مینیج کر کے ان کو جتوایا جائے، اور اسی طرح تمام معاملات کو جو پہلی الیکشن انتہائی متنازع تھے اور اس تمام معاملوں کو انتہائی اور بھی مشکوک بنا دیا گیا۔ اور ایک دلچسپ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے کہا میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے علی بخاری ان کو جو جس طرح سے ہرا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ جیت رہے تھے اور جو نون لیگ کے جو کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ہار رہے تھے، لیکن ان کو زبردستی سے ان کو جتوا دیا گیا اور علی بخاری کو زبردستی سے ہروا دیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی واقعی سچی بات کہہ دی کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ علی بخاری جیت گئے تھے لیکن ان کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تقریباً اکثر جگہوں پہ یہی صورتحال رہی ہے، اور جو لاڈلے ہیں ان کو جتوایا گیا۔ بہرحال اس ماحول میں بھی اس کے باوجود بھی داد دینے پڑتی ہے تحریک انصاف کے ووٹرز کو کہ وہ مایوس نہیں ہے، اور ان حالات میں بھی پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر رہی ہے۔ نون لیگ کے غبارے سے تو ہوا نکل گئی ہے، ظاہر سی بات ہے، جس طرح وہ جلسے کر رہے تھے اور عوام کے اندر ایسے کمپین چلا رہے تھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جس اعتماد کے ساتھ جلسوں کے اندر خطاب کر رہی تھی اور جس طرح وہ ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی، وہ کافی کانفیڈنس تھی، اور ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ بس اب آپ ہی حکومت میں آئیں گی اور آپ کو ہی حکومت دی جائے گی، لیکن نتائج کچھ اور ہی بتا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے عوام کا ووٹ ہے اور عوام کے اس رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، اور عوام کے نتائج ووٹ کا جو ہے تقدس کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے، عوام کے رائے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور انتہائی افسوسناک بات ایک اور جو ہے جو وہ شیخ رشید صاحب کی ایک جماعت کی سیٹ کا خاتمہ جو ہے وہ پاکستان عوامی مسلم لیگ کا اس کا بھی اب تو راولپنڈی کی سیاست سے صفائی ہو گیا، اور جہاں کچھ غلطی تحریک انصاف نے بھی کی ہے کہ اگر وہ سپورٹ کر دیتے شیخ رشید احمد کی تو لازمی ظاہر سی بات ہے N56 شیخ رشید کو اگر دے دیتے اور ان کے سپورٹ کرتے تو یہاں سے شیخ رشید نے کامیاب ہو جانا تھا، لیکن جو پارٹی کے اندرونی معاملات اور دباؤ کی وجہ سے عمران خان نے اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ عمران خان جی کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ پارٹی کا دباؤ ہے، اس دباؤ کی وجہ سے
پھر عمران خان کو راولپنڈی میں شیخ رشید کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے پڑے، لیکن اس کے باوجود بھی شیخ رشید آخر تک یہ کہتے رہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور ایک اور بات قابل غور بات ناظرین ہے، لاہور کا جس طرح ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو کبھی نون لیگ کا گڑھ قلعہ سمجھا جاتا تھا، اب ان کے ہاتھ سے لاہور نکل گیا ہے۔ جس طرح نتائج نظر آ رہے ہیں کہ اگر عالی حمزہ جو مئی سے گرفتار ہے ان کو، اور جن کے لیکن کمپین چلانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، اور انتہائی مشکل حالات کے اندر وہ رہ رہی ہیں جیل کے اندر، اور وہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، لیکن ہار گئے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اتنا، اور اس طرح شیخ سعد رفیق بھی وہ بھی ہار گئے، اور اسی طرح میاں اظہر بھی کامیاب ہو گئے۔ بہت شگاف پڑ گیا نون لیگ کے قلعے میں، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو لاہور نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گیا، اگرچہ ان کو کامیابی بھی ملی ہے، لیکن ان کو جو کامیابی کا مارجن پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب نہیں، اب بہت واضح اکثریت کے ساتھ وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ 4000 5000 6000 کا فرق ہے، اور یہ کوئی لاہور کے بارے میں جو کبھی نون لیگ دعوے کیا کرتی تھی وہ اب ان کے جو غبارے سے ہوا نکل گئی کہ لاہور ان کا قلعہ ہے، بہت بڑا شگاف پڑ گیا نون لیگ کے اس بند میں، اس قلعے میں۔ اور تحریک انصاف نے بہت اچھی کم بیک کی اس کے اندر لاہور کے اندر، اور جو انہوں نے صوبائی اسمبلی کی بھی سیٹیں جیتی ہیں اور قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی جیتی ہیں، لیکن سردار لطیف کھوسہ جو قانون دان ہے اور ان کا یہ علاقہ بھی ہلکا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہوا کہ جہاں سے پہلی بار الیکشن لڑے اور کامیاب ہو گئے، تو بہرحال داد دینی پڑتی ہے تحریک انصاف کے ووٹرز کو کہ انہوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا اور عمران خان کو مایوس نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن عوام کی طرف سے بہرحال داد دینی پڑتی ہے وہ عوام کو کہ انہوں نے عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا، عمران خان کو مایوس نہیں کیا، کیونکہ عوام کے وہ ہاتھ میں تو یہ پرچی پہ مہر لگانا تھا اور عوام نے وہ اپنا کام کر دیا۔ اب آگے عوام کی مجبوری ہے، عوام آگے تو نہیں کچھ کر سکتے کہ اب تو وہ تو جن کی مرضی ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ وہ اب نتائج کو صحیح طریقے سے بتائیں۔ عوام نے اپنا کام کر دیا، اب جو کرنے والا کام تھا، جن کا صحیح امانت کو ان کے حقدار تک پہنچانا تھا، تو اگر وہ کچھ کر جائیں اس چیز کے اندر تو پھر عوام کا اس میں تو کوئی قصور نہیں۔ بہرحال عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ بہرحال میں اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے زبردستی کہلوائے کہ تم کہو کہ یہ انتخابات شفاف ہیں اور ان کے نتائج بھی شفاف ہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ اگر صحیح طور پہ دیکھا جائے تو یہ ان کے انتخابات کا پورا پروسیس جو ہے بہت بڑا سوال نشان ہے، اور ان کے شروع سے اختتام تک بہت جانبداری برتی گئی، اور خاص طور پہ اب جو نتائج کا مرحلہ ہے یہاں بھی انتہائی زیادتی کی گئی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور اس کے جیتے ہوئے امیدواروں کو جو ہے وہ ہروا دیا گیا، بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اب یہ عوام کے ووٹوں پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ ووٹ کی توہین کی گئی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، عوام کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے تھا۔ نئے ووٹر تھے جو 18 سال کے پہلی بار انہوں نے ووٹ دیا، ان کے اندر بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم نے ووٹ دینے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، لیکن جس طرح اب نتائج سے معلوم رہا کہ جس طرح نتائج روکنے کے بعد پھر اچانک سے لہر سی چلی ہے نون لیگ کی کامیابی کی، تو بہت بڑا سوال نشان ہے۔ عوام بہرحال اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آخر کب تک یہ سلسلہ عوام کے ہوتا رہے گا کہ عوام کے ووٹ کا اس طرح تقدس کو پامال کیا جاتا رہے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔